معاون خصوصی عمران خان، آپ کا بہت شکریہ کہ آج آپ نے مجھے یہاں پہ انوائٹ کیا اور ایک بہترین پروگرام میں کامیاب جوان کی جب ہم بات کرتے ہیں تو جیسے ڈائریکٹر صاحب نے کہا کہ سب سے بڑی انویسٹمنٹ یہ ہے کہ آپ اپنے نوجوانوں کے اوپر انویسٹ کریں۔ آپ نے وہ کہاوت سنی ہوگی کہ ایک ہوتا ہے کسی کو مچھلی کھلانا اور یا کسی کو مچھلی پکڑنے کا ہنر سکھانا۔ سب سے بڑی چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے نوجوانوں کے اوپر انویسٹ کریں، ان کو سکلز دیں، ان کو جس طرح آپ ٹیکنالوجی کی فیوچر ٹیکنالوجی کا ہے اس کے اوپر آپ انویسٹ کر رہے ہیں۔ آپ نہ صرف انویسٹمنٹ کر رہے ہیں بلکہ سب سے پہلے دو چیزیں ہوتی ہیں جب بھی آپ نوجوان سے سوال کرتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ ہمیں تو موقع ہی نہیں ملا، ہم سے تو پوچھا ہی نہیں جاتا۔ تو میں عثمان ڈار صاحب آغاز اسی چیز سے کروں گا کہ سب سے پہلے آپ نے بہترین کام یہ کیا کہ آپ نے ایک سروے کیا، پاکستان کے نوجوانوں سے پوچھا، ان کے خیالات، ان کے تجاویز آپ تک پہنچے اور اسی بنیاد پہ آپ نے اپنا پروگرام جو پرائم منسٹر عمران خان کا ویژن تھا کہ اسٹوڈنٹس کو انگیج کر کے، یوتھ کو انگیج کر کے، ان کے سجیشنز لے کے آپ ایک پروگرام تشکیل دیں۔ اور اس پروگرام میں دو چیزیں، جو دو پروگرام بڑے اس وقت چل رہے ہیں وہ سامنے آئے۔ ایک ہے ہنرمند نوجوان۔ سب سے پہلے مرحلے پہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نوجوانوں کو ہنر سکھاتے ہیں، ان کی سکل ڈیولپمنٹ کرتے ہیں، ان کے اوپر انویسٹمنٹ کی جاتی ہے، اور پھر وہ جب سیکھتے ہیں تو اس کے بعد آپ ان کو آفر کرتے ہیں کہ آ جائے، اگر آپ کو انویسٹمنٹ کے لیے پیسہ چاہیے تو یہ پلیٹ فارم حاضر ہے اور ہم آپ کے اوپر انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار ہے، تاکہ آپ پہلے آپ کے اوپر انویسٹمنٹ ہو، پھر اس کے بعد آپ مارکیٹ میں انویسٹمنٹ کر سکے تاکہ آپ اپنے ملک کا اور اپنے ساتھ بہت سارے لوگوں کا روزگار کے مواقع دے سکے اور ان کا فیوچر بھی بن سکے۔ میرے نوجوانوں، میں دو تین حوالوں سے بات کروں گا۔ پہلی چیز یہ کہ جب ہم ٹیکنالوجی کی بات کرتے ہیں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بات کرتے ہیں، بگ ڈیٹا کی بات کرتے ہیں، ہم نئی مارکیٹ کی بات کرتے ہیں، دنیا میں جو انوویشنز آ رہی ہے اس کی بات کرتے ہیں، اور نوجوانوں کو کہتے ہیں کہ آپ نہ صرف اپنا بلکہ اپنے ساتھ آئیڈیاز لے کے دوسرے نوجوانوں کو بھی روزگار کے مواقع فراہم کریں۔ تو اس کے لیے سب سے اہم چیز آپ کو کیا دیکھنے کو ملتی ہے؟ نمبر ایک، انوویشن، آپ جدت لے کے آئے۔ نمبر ٹو، آئیڈیا۔ دنیا میں آئیڈیاز کی قیمت ہوتی ہے، ویلیو ہوتی ہے۔ آپ کے پاس آئیڈیا بہترین ہو۔ آپ روز دیکھتے ہیں، یہاں پہ شباب بیٹھا ہوا ہے، اس نے جو سلیکان ویلی کی بات کی، میں اس کا بھی آپ کو مثال دوں گا، لیکن روزانہ کی بنیاد پہ کتنے نوجوان اس نئے مارکیٹ میں داخل ہو رہے ہیں، کتنے نہ صرف اپنی بلکہ اپنے ساتھ کتنے لوگوں کی وہ زندگیاں بدل رہے ہیں۔ آپ دنیا کے اندر دیکھیں، اگر دنیا ترقی کر رہی ہے تو ٹیکنالوجی ہے، اس کے ساتھ ان کے ایکسپورٹس بڑھ رہے ہیں، روزگار بڑھ رہے ہیں، مواقع مل رہے ہیں۔ پاکستان جب ہماری حکومت آئی تھی، مجھے یاد ہے کہ تقریباً $1 بلین سے تو بہت کم ہماری آئی ٹی کی ایکسپورٹ تھی۔ مارکیٹ دیکھیے، پوٹینشل دیکھیے، اس یوتھ کو دیکھیے، ان کے آئیڈیاز دیکھیے، انوویشن دیکھیے، لیکن تھی نہیں آپ کی۔ 2 سال کے اندر 46% ہمارا ایکسپورٹ تو بڑھا، لیکن یہ ابھی آپ یہ کہ یہ آغاز بھی نہیں ہے، ہم اس سے کہیں آگے جا سکتے ہیں۔ لیکن کیسے جا سکتے ہیں؟ کہ پہلے آپ نوجوانوں کو پلیٹ فارم مہیا کر کے ان کے اوپر انویسٹمنٹ کریں، ان کو پہلے سکل سکھائے، ان کو ڈائریکشن دیں۔ تو پہلا مرحلہ تو ہو گیا۔ اب دوسری چیز آ جاتی ہے کہ جب سیکھ لیا تو اس کے بعد میں کام شروع کرنا چاہتا ہوں، لیکن میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، میں کہاں سے شروع کروں؟ میرے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں کہ میں اس مارکیٹ میں داخل ہو سکا ہوں۔ آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں، میں تو ٹیکنالوجی کے اوپر بات کروں، لیکن آپ کچھ بھی کریں، آپ دکان کھول رہے ہیں، آپ کوئی یہاں پہ میں نے دیکھا کہ کوئی اپنے جو چھوٹے سکیلز یا جو لیبرز ہیں، سکل لیبرز ہیں، انہوں نے وہ ہنر سیکھے ہیں، لیکن اس کے لیے بھی تو آپ کو انویسٹمنٹ چاہیے ہوتی ہے تاکہ ایک دکان تو کم از کم آپ لگا سکے۔ تو آپ جتنے بھی باہر دنیا میں بھی لوگوں سے پوچھیں جنہوں نے آغاز کیا تھا تو کچھ لون کے لیے اپلائی کیا ہوگا، کسی نے دھتکارا ہوگا، کسی نے ان کی اپلیکیشن اور ریکویسٹ ریجیکٹ کی ہوگی،
لیکن یہ پہلی دفعہ پاکستان میں ہو رہا ہے کہ حکومت آپ کے پاس خود آ رہی ہے کہ یہ پلیٹ فارم ہے, خدا کے لیے اپلائی کرے, کچھ آئیڈیا لے کے آئے تاکہ ہم آپ کو پیسے دے دیں اور آپ اپنا اور اپنے پاکستان کا اور ملک کا مستقبل بنا سکیں. تو دوسری چیز یہ ہو گئی کہ آپ کو اسکل بھی سکھائی جا رہے ہیں, پھر اس کے بعد آپ کو کام شروع کرنے کے لیے پیسے بھی پرووائڈ کیے جا رہے ہیں, لون بھی پرووائڈ کیے جا رہے ہیں, حکومت آپ کی گارنٹر بن رہی ہے. تو دوسرا تو یہ ہو گیا. اب جب ہم انوویشن کی بات کرتے ہیں, جدت کی بات کرتے ہیں, تو کچھ یہاں پہ کوئی اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوں گے, نوجوان بیٹھے ہوں گے, وہ کہہ رہے ہوں گے کہ یہ تو میں جدھر بھی سوچتا ہوں, اگر میں کسی سوشل میڈیا پلیٹ فارم کا سوچتا ہوں تو پہلے سے موجود ہے. اگر میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا سوچتا ہوں تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ اس میں بھی بہت سارے لوگ ہیں. اگر میں ای کامرس کا سوچتا ہوں تو اس میں بھی بہت سارے ہیں. تو میں آپ کو دو تین دنیا کا, اگر گوگل کی ہم بات کرتے ہیں, آپ نے ہمیشہ نام سنا ہوگا اور ہر جگہ روز آپ استعمال کرتے ہوں گے, لیکن کیا گوگل پہلا سرچ انجن تھا؟ وہ نہیں تھا. سرچ انجن اور بھی موجود تھے. ای کامرس کی ہم بات کرتے ہیں, امیزون کیا پہلا ای کامرس پلیٹ فارم تھا؟ نہیں تھا. اور میں آپ کو مثال دوں گا کہ انہوں نے کیا کیا. پھر فیس بک کیا سوشل میڈیا کا اپنے دوستوں کو اور لوگوں کو کنیکٹ کرنے کا پہلا کوئی پلیٹ فارم تھا؟ نہیں تھا. لیکن انہوں نے کیا کیا کہ پوری دنیا میں آج گوگل ہے, ای کامرس کی بات ہوتی ہے امیزون ہے, سوشل میڈیا پلیٹ فارم کی بات ہوتی ہے فیس بک ہے. فیس بک سے پہلے جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز تھے وہ آ گئے, لیکن وقت سے پہلے تھے. اس وقت انٹرنیٹ ایکسیس اتنی نہیں تھی دنیا کے اندر, اور انہوں نے اپرچونٹی گریب کی, اس وقت کو سمجھا اور انہوں نے اس کو بہتر طریقے سے, ظاہری سی بات ہے کہ پھر اس میں ہر گزرتے دن کے ساتھ تو اس میں تبدیلی آ جاتی ہے. امیزون تھا, ای کامرس پورٹل تھے, انہوں نے لوگوں کی ضروریات کو دیکھا, بہتر طریقے سے اس کو آرگنائز کر دیا, اور آج پوری دنیا میں جب بھی ای کامرس کی بات ہوتی ہے, بلکہ پاکستان کو میں مبارکباد دیتا ہوں آپ سب کو بھی کہ امیزون جو اب پاکستان کے ایکسپورٹرز ہیں, پاکستان کے لیے بھی بہت بڑی خبر ہے. تو آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو کہ ہم ادھر بھی پہنچ گئے. تو آپ ایک آئیڈیا اگر موجود بھی ہے تو آپ روزانہ کی بنیاد پہ دیکھتے رہتے ہیں. ہمارے پاکستان کا نوجوان جو ہے, دنیا کے اندر اگر آئیڈیاز کی بات ہونا, اور جو شام کو اگر آپ سوشل میڈیا کہیں پہ دیکھیں جو میمز آپ بناتے ہو اور جس طرح آپ انرجی اپنی لگاتے ہو, آئیڈیاز تو آپ کے پاس کمال کے ہیں, بس اس کو صرف ایک ڈائریکشن دینی تھی, اس کو صرف ایک صحیح جگہ پہ لگانا ہے. تو وہ پلیٹ فارم آپ کو مل گیا. پھر شبات نے ایک بات کی کہ سلیکان ویلی میں 10% تقریباً سکسیس ریٹ ہے. تو میرے نوجوانوں, دنیا میں کوئی آگے بڑھ ہی نہیں سکتا. پرائم منسٹر عمران خان ہمیشہ ایک بات کرتے ہیں کہ دو ڈیفرنٹ مائنڈ سیٹ ہوتے ہیں. ایک ہمیشہ سوچتا ہے کہ میں ہار نہ جاؤں, اور دوسرا ہمیشہ جیتنے کے لیے مقابلہ کرتا ہے. اور وہ مثال دیتے ہیں وہ ویسٹ انڈیز کرکٹ ٹیم کی, کہ جب ویسٹ انڈیز بالکل پوری دنیا میں ان کی جو کرکٹ ٹیم تھی, کالی آندھی اس کو کہتے تھے, پوری دنیا میں ان کا خوف تھا. تو ہر جو ملک ہے کرکٹ ٹیم تھی, جب ان کے ساتھ میدان میں اترتے تھے تو پہلے سوچتے تھے کہ بس ہارنا تو ویسی بھی ہے, لیکن تھوڑا سا کم مارجن سے, عزت سے ہی ہار جائے. تو ایک یہ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے. ایک مائنڈ سیٹ یہ کہ میں ہراؤں گا, میں جیتوں گا, میں جیتنے کے لیے آیا ہوں. تو اگر آپ نے جس طرح بات کی کہ 10% سکسیس ریٹ ہے, تو میں آپ کو مثالیں دیتے چلوں. بل گیٹس کیا پہلی دن ہی وہ کامیاب ہو گیا تھا؟ اگر وہ حوصلہ ہار جاتا تو آج بل گیٹس نہ ہوتا. اسٹیو جابس کا آپ نے نام سنا ہوگا, وہ کیا بالکل شروع ہی سے وہ آج اس نے فیلڈ میں داخل ہوا اور کامیابی کے منازل طے کرتا گیا. اس طرح تو نہیں تھا, مقابلہ کرنا ہوتا ہے. آپ زوم دیکھیے, آج کل آپ سب زوم استعمال کرتے ہیں, بلکہ کرونا کے بعد تو جن کو پتہ بھی نہیں بھی تھا انہوں نے زوم کے تھرو اپنی میٹنگز اور سب کچھ کرتے ہیں. وہ جب سلیکان ویلی جانا چاہا اس کو تو پہلے 8 موقعوں پہ وہاں تک رسائی ہی وہ نہیں حاصل کر سکا. لیکن آج آپ سب کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی, نام لیتے ہیں اور آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کامیابی کے مناظر انہوں نے طے کر دیے.
بلکہ باقی تو چھوڑے، میں آپ کو، کیونکہ میں اسی فیلڈ کی بات کر رہا تھا اور شباب نے اسی فیلڈ کے حوالے سے بات کی تھی، حالانکہ میں سب سے بڑی مثال دے سکتا تھا آپ کو، آپ کی وزیر اعظم عمران خان کا. دنیا نے کہا کہ آپ فاسٹ بالر نہیں بن سکتے، جب کرکٹ میں آئے تو 3 سال تک واپس نہیں آ سکتے، بہترین آل راؤنڈر نہیں بن سکتے. اگر آپ کو جب کہا جاتا ہے ہر موقع پہ اور آپ کو کہیں پہ ناکامی بھی ہوتی ہے، مشکلات بھی آتی ہے، تو زندگی ایک سیدھی لائن میں نہیں چلتی. اپس اینڈ ڈاؤنز آپ کی زندگی میں آتے رہتے ہیں. آپ نے کوشش کرنی ہوتی ہے، اور جب آپ کوشش کریں گے، آپ کی کمٹمنٹ ہوگی، آپ کی ول ہوگی، اور آپ اپنے ملک کے لیے، اپنے قوم کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے، اپنے گھر کے لیے، اپنے پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہیں گے، تو آپ انشاءاللہ کامیاب ہوتے جائیں گے اور کوئی آپ کو روک نہیں پائے گا. تو میں سب سے پہلے آپ کو یہ جو شباب نے بات کی تھی، میں اس کے حوالے سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں. میرے پاکستانیوں ایک اور چیز دیکھیے، اگر ایک ہمارے ہاں سوچ پائی جاتی ہے کہ بس مجھے لون ملے گا، میں کام شروع کروں گا اور پیسہ بناؤں گا، اور زیادہ پیسہ بنا دیا تو میں کامیاب تصور کیا جاؤں گا. کامیابی صرف پیسہ نہیں ہے. کامیابی آپ کی تب ہے جب ہم اپنے ملک کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے اور اپنے خود سے پوچھے کہ اس دنیا میں میرے آنے کا مقصد کیا ہے. جب آپ گریٹر کاز کے لیے، بڑے مقصد کے لیے، لوگوں کی خدمت کے لیے اپنی زندگی صرف کرتے، ظاہر سی بات ہے پہلے تو آپ نے اپنے اوپر انویسٹ کرنا ہے، لیکن جب اس کے اوپر آپ زندگی صرف کریں گے تو اللہ آپ کو کامیابی دے گا. اللہ نیت کو دیکھتا ہے، آپ کی کمٹمنٹ کو دیکھتا ہے. میں میرے نوجوانوں، کامیاب جوان کے اسی پروگرام کا تھوڑے سے آپ کو حوالے مثالیں اس لیے دینی تھی کہ ضروری تھا. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت ہماری جو پوری کوشش ہے، خاص کر کامیاب جوان، اور یہ یہاں پہ ہمارے NITV کے چیئرمین بھی بیٹھے ہیں، ہر وقت کابینہ کے اندر بھی یہ گفتگو ہوتی ہے کہ ہم نے اپنے نوجوانوں کے لیے کون سے پلیٹ فارم اور نئی چیزیں کیا لے کے آئے. تو آپ تو خوش قسمت ہے، میں یہ کہوں گا، کیونکہ ماضی میں میں بھی یونیورسٹی میں آپ کی طرح رہا، ہم بھی کالجز میں تھے. ہمیشہ سے جب بھی ہم دوستوں میں بیٹھتے تھے، ایک ہی بات ہوتی تھی کہ یہاں پہ حکومت تو پوچھتی نہیں ہے، یہاں پہ تو اپرچونٹی نہیں ہے. ہر بندہ چاہتا تھا کہ یار مجھے باہر کوئی ویزا مل جائے اور میں چلا جاؤں. لیکن اب تو آپ کے پاس خود حکومت آ رہی ہے کہ آپ کو اسکالرشپ چاہیے. 1,70,000 تقریباً اسکالرشپس کا اعلان کر دیا کہ آپ کے لیے یہ اویلیبل ہے. ہم آپ کے پاس خود آ گئے. پھر آپ کو کہا کہ آپ کو ہنر چاہیے، آپ کی اسکل ڈیولپمنٹ کرنی ہے. اور صرف یہ نہیں کہ آپ کو یونیورسٹیز کے جو لوگ ہیں، کیونکہ آپ کے پاس تو اب نئی چیزیں جو آ رہی ہے، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے، بگ ڈیٹا، اور میں تو سمجھ رہا تھا کہ شباب بگ ڈیٹا کے اوپر اور اس کے اوپر بڑی تفصیلی بات کر لے گا، لیکن وہ کوئی اور نشست ان کے ساتھ رکھ لیں گے. لیکن یہ تو جدت ہے اور یہ تو آپ لوگوں کے لیے. لیکن اس کے علاوہ جو ہمارے لیبر ہے، جو ہمارے نوجوان باقی ہے، جو یونیورسٹیز تک نہیں پہنچ سکے، ان کے لیے بھی پروگرام ہے. تو یہ بھی سکھائے جاتے ہیں. اور اگلے مرحلے پہ آپ کو کہتے ہیں کہ یہ پلیٹ فارم ہے، اس میں کوئی سفارش نہیں، یہ بالکل آپ کا میرٹ بیس ہے. آپ آئیے، آئیڈیا لے کے آئیے. کہیں پہلے سے آئیڈیا کوئی موجود بھی تھا، آپ اس میں جدت لے کے آئیے. ہم آپ کے ساتھ کھڑے اور ہم آپ کو اپرچونٹی دیں گے آپ کا کام شروع کرنے کے لیے. اس سے کیا ہوگا کہ نہ صرف آپ کا گھر چلے گا، آپ کی صلاحیتوں سے قوم کو فائدہ ہوگا، ملک کو فائدہ ہوگا. اور میں آپ کو یہ بتانا چاہوں کہ ہمارا جو اس وقت حکومت کا فوکس ہے، جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ GDP گروتھ کی بات ہو رہی ہے، کہ ہمارا الحمدللہ معیشت جو ہے وہ استحکام کی طرف جا رہی ہے. ہمارا سب سے زیادہ فوکس اس وقت IT کے اوپر بھی ہے کہ پاکستان میں جو پوٹینشل ہے اس کے اوپر ابھی تک کام ہی نہیں ہوا تھا. انشاءاللہ یہی سیکٹر جو ہے، اور آپ نوجوانوں کے تھرو جو آپ کے آئیڈیاز ہوں گے، جو آپ انوویشن لے کے آئیں گے، انشاءاللہ اسی سے پاکستان کی اکانومی اوپر جائے گی. پاکستان میں لوگوں کے نوجوان جو آگے ہیں ان کو روزگار ملے گا. تو خوش قسمتی آپ کی. میں آپ سب کو جنہوں نے اس پروگرام سے مستفید ہوئے ہیں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور میں عثمان ڈار صاحب آپ کو خاص طور پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں، کیونکہ پرائم منسٹر صاحب کا سوچ اور ویژن دیا، لیکن جس محنت سے ہمارے نوجوان UD ہر یونیورسٹی، ہر ڈسٹرکٹ جا کے نوجوانوں سے مل رہے ہیں، ان کو انگیج کر رہے ہیں. اور میں پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں، سنیے،
ہم کوئٹہ کے پشاور میں ایونٹ ہوا, اس کے علاوہ تو یو ڈی ہر جگہ پہ جا رہے ہیں, چھوٹے شہروں میں جا رہے ہیں, تو وہاں پہ سب کو کہتے ہیں کہ نوجوانوں میں آپ کے پاس آیا ہوں, یہ پروگرام ہے, آپ اپلائی کریں. یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ خود جو معاون خصوصی ہے کامیاب جوان, یہ ادھر جا رہے ہیں. آسان رستہ بھی تھا, یہ بھی یو ڈی وہ آسان رستہ اختیار کر سکتا تھا کہ ایک پروگرام چلتا ہے کہ لیپ ٹاپس کی, بس لیپ ٹاپ دے دو اور باقی نہ کوئی آئیڈیا, نہ کوئی سوچ, نہ آپ سے مشورہ, نہ آپ کے پاس جانا, نہ اتنا دن رات سوچنا. اتنے تقریباً 70 کے قریب پروگرام جو ہے اس وقت نوجوانوں کو ٹرین کیا جا رہا ہے اس میں. تو اتنی محنت کی ضرورت تو نہیں تھی, آسان راستہ تھا, بس آپ کو دے دو, مچھلی کھلا دی اور بات ختم ہو گئی. تو میرے نوجوانوں, آپ سب کا بہت شکریہ. ڈائریکٹر صاحب آپ کا, عثمان ڈار صاحب آپ کا, شباب صاحب آپ کا, تمام نوجوانوں کا آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا یہاں پہ بات کرنے کا. میں اسی بات کے ساتھ ختم کروں گا کہ آپ عزم کریں, کمٹمنٹ کریں, اور انشاءاللہ حکومت آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی. انشاءاللہ ہم سب نے مل کر اس اپنے پیارے پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے. نصیب انشاءاللہ آپ سب کا بہترین مستقبل ہوگا, اور انشاءاللہ نصیب آپ کو یہ اپرچونٹی ملے گی, لیکن آپ کے تھرو کتنے آپ لوگوں کو روزگار کے مواقع دیں گے, کس طرح پاکستان کی اکانومی میں آپ کنٹریبیوٹ کریں گے. انشاءاللہ آپ کی یہی کنٹریبیوشن اور آپ کی اسی کمٹمنٹ اور حکومت کی آپ کے ساتھ کوارڈینیشن, اسی سے ہم اپنے پاکستان کو آگے لے کے جائیں گے. آپ سب کا بہت شکریہ. وزیر مواصلات مراد سعید کا کامیاب جوان پروگرام کی تقریب سے خطاب. انہوں نے کہا کہ پاکستان کے نوجوانوں کی مشاورت سے کامیاب جوان پروگرام شروع کیا گیا. نوجوان کاروباری آئیڈیاز لائیں, حکومت تعاون کرے گی.